انہوں نے فرمایا، بیٹا جب تک تم اپنے دل کے زخم نہیں بھر لیتے تب تک تم کسی اور کے درد کا علاج نہیں کر سکتے۔ پھر اچانک وہ گھبرا کر نیند سے جاگ اٹھا۔ اس کا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے سفر کی شروعات اب ہو چکی ہے۔ آزمائشیں اور گہری ہوتی گئی۔ پھر ایک رات اس کے کھانے میں اتنا نمک تھا کہ ہر نوالا نگلنا مشکل ہو گیا تھا، مگر حضرت کا حکم تھا جو ملے بنا شکایت کھا لینا۔ سلمان نے چپ چاپ نوالا اٹھایا اور بولا، یا اللہ تیری رضا کے لیے مجھے یہ بھی قبول ہے، اور پھر اس نے صبر کے ساتھ پورا کھانا کھا لیا۔ ایک دن سلمان وضو کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ آنگن میں کھڑے ایک مرید نے مسکرا کر کہا، ارے بھائی تو موچی ہے نا، یہاں عبادت کرنے آیا ہے یا جوتے بنانے؟ سلمان نے نہ کوئی جواب دیا اور نہ ہی ناراض ہوا۔ وہ بس چپ چاپ وضو کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اوپر سے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پاس کھڑے ایک خادم سے کہا، جس کا دل مضبوط ہو وہ تانوں کو بھی صبر سے سہ لیتا ہے، اور یہی صبر انسان کو روحانی سفر میں آگے بڑھاتا ہے۔ اب سلمان کا دن عبادت میں اور راتیں اللہ کے ذکر میں گزرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر نور جھلکنے لگا تھا۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دربار میں اسے وہ سکون ملنے لگا جس کی تلاش میں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دو بزرگ مریدوں کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ سلمان نے بنا کچھ کہے سر جھکا لیا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مسکائے اور فرمایا، جب انسان کی زبان خاموش اور دل روشن ہو جائے تو سمجھو وہ اپنے اصل سفر پر چل پڑا ہے۔ 40ویں رات سلمان چٹائی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی زبان خاموش تھی اور دل میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ یا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اب تو بس آپ ہی میرا سہارا ہے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خادم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، چلو آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل میں ہلکی سی سحرن تھی۔ دربار میں پہنچا تو سامنے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت نے پوچھا، اب بتا اس سفر سے تو کیا چاہتا ہے؟ سلمان نے دھیرے سے کہا، مجھے صرف اللہ کی راہ اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا، تو نے صبر، خاموشی اور تنہائی کا اصلی سبق سیکھ لیا ہے۔ اب تو میرا مرید ہے اور تیرا اصل سفر اب شروع ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، آج سے تو سلمان صابر ہے، کیونکہ تو نے تنہائی میں نور